السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب؟ الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب بھی ٹھیک ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین و دنیا کی تمام خوشیاں، تمام کامیابیاں عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ آج محمد کی نانی آپ کے ساتھ، اور آج میں یہ سوچ رہی تھی کہ رشتوں کو نبھانا جو ہے وہ کتنا مشکل ہے، اور اسپیشلی پاکستان میں۔ بہرحال اگر ہم اللہ تعالیٰ کی ترتیب کو دیکھیں تو اس ترتیب سے کسی کو انکار نہیں، اور نہ ہی مطلب اس ترتیب میں کوئی رد و بدل ہو سکتی ہے، کیونکہ وہ تو ہو چکی۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے جو ہے وہ میاں بیوی کا رشتہ بنایا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے والدین کا، اس کے بعد اولاد کا، اور اس کے بعد بہن بھائیوں کا۔ تو اس طرح سے اگر ہم اس ترتیب کو لے کر دیکھیں تو بیوی کی ظاہر ہے سب سے پہلے جو ہے وہ اہمیت ہے، لیکن والدین کی اہمیت جو ہے وہ کہیں زیادہ ہے، کیونکہ والدین کا آپ کو پتہ ہے کہ ایک لمحہ، ایک پل جو ہے ان کا ہمارے ساتھ گزارا ہوا، اس کا ہم ان کو نعم البدل ہے ہی نہیں، اور نہ ہی ہم ان کے ان احسانات کا بدلہ دے سکتے ہیں۔ اور ان کی جو ہمارے اوپر احسانات ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، مطلب زندگی میں تو وہ ہمارے ساتھ بہت کرتے ہیں، ان کے احسانات ہوتے ہیں، لیکن ان کے جانے کے بعد بھی ہم ان کے ہی کیے گئے احسانات کے سہارے زندگی گزارتے ہیں۔ اور یہ ایک دل کا اور خون کا رشتہ ہوتا ہے، لیکن میاں بیوی کا بھی بہت ہی پیارا اور بہت قیمتی رشتہ ہوتا ہے، جو آپ کا تا حیات ساتھ چلتا ہے۔ تو میں اپنی لائف کے بارے میں چند جو ہے وہ کچھ یادیں، کچھ باتیں آپ لوگوں کو بتاتی ہوتی ہوں۔ جب میری شادی ہوئی تو حادثاتی شادی تو میں نے آپ کو بتایا، لیکن یہ میں اینڈ پہ بتاؤں گی کہ کس طرح سے حادثاتی شادی تھی۔ ابھی میں صرف آپ کو کچھ اچھی باتیں بتاؤں گی، اور کچھ ایسی جو سبق آموز سی تھیں جنہوں نے مجھے سبق سکھایا وہ بتاؤں گی۔ آج کی اچھی بات یہ تھی کہ جب میں شادی ہو کے گاؤں گئی تو ہمارے گاؤں کا ماحول ایسا تھا کہ سامنے مدرسہ تھا، اور میری 3 نندیں حافظ قرآن تھیں، ایک دیور حافظ قرآن تھا، اور میرے ہسبینڈ 5 وقت کے نمازی تھے، تہجد گزار تھے، اور ماحول جو تھا وہ بالکل اسلامی تھا۔ تو میرے جہیز میں ٹی وی بھی تھا، ٹیپ ریکارڈر بھی تھی، اور میں نمازی بھی نہیں تھی، مطلب نماز میرے ابو الحمدللہ تہجد گزار تھے، لیکن نماز کی پابندی نہیں، ابھی میں پابند نہیں تھی، مطلب فجر کی پڑھی ہے تو زور کی چھوٹ گئی، عصر کی پڑھ لی، کچھ اس طرح سے تھا، اور سمجھیں کہ بے نمازی ہی تھی۔ تو بہرحال مجھے کس طرح سے چینج کیا، یہ تمام مردوں کے لیے بھی یہ چیز ہے کہ جو اپنے آپ کو مرد ثابت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ عورت جو ہے وہ ٹیڑھی پسلی سے بنی ہے، جس کو چینج نہیں، سیدھا نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہاں پہ آپ دیکھیے گا کہ مجھے کس طرح سے سیدھا کیا گیا۔ میری شادی ہو کے گئی، سامنے مدرسہ تھا، اسلامی ماحول تھا، تو الوی صاحب نے مطلب کیا کیا کہ انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ تم کیسٹ لے کے آئی ہو؟ میں نے کہا نہیں، میرے پاس کیسٹ نہیں ہے۔ مجھے کہتے کہ گانا لگا لو، میں نے کہا کیسٹ نہیں ہے۔ تو کہتے اچھا، میں نے تو صبح پنڈی چلے جانا ہے، تو تم تو پھر بعد میں اداس ہوگی، چلو میں تمہیں نا کیسٹ لا کے دیتا ہوں۔ وہ گئے اور جا کے کسی دوست کے گھر سے کیسٹ لے کے آئے، اور یقین کریں ان کے اس عمل نے مجھے اس وقت سے لے کے آج تک مجھے میوزک کا شوق رہا ہی نہیں۔ مطلب میں نے کوئی کبھی آج تک شوق سے میوزک نہیں سنا۔ ہاں کبھی ایکسرسائز کرنی ہوتی تھی تو ہم وہ ٹیپ لگا لیتے تھے، ورنہ میں نے اس ٹیپ میں کبھی شوق سے میوزک سنا ہی نہیں، اور اس وقت سے لے کے آج تک مجھے میوزک کا شوق نہیں رہا۔ تو اس طرح سے انہوں نے میری یہ عادت جو ہے وہ ختم کروائی، کیونکہ مجھے اس چیز کا احساس ہوا کہ ایک ایسا بندہ جو خود نمازی ہے، تہجد گزار ہے، اور جس کے سامنے مدرسہ ہے، جس کے گھر کا ماحول اسلامی ہے، لیکن اس نے میری خواہش کا خیال رکھا، تو میں کیوں نہ اس کی خواہش کا خیال رکھوں۔ تو میں نے اس کے بعد جو تھا وہ میوزک کو اللہ حافظ کا، اور آج تک الحمدللہ میں خوش ہوں۔ اوکے جی، آج تک کے لیے اتنا ہی کافی۔ اللہ حافظ، جزاک اللہ و احسن الجزا۔